آداب، میں ہوں محمد جبران ناصر اور ڈان پر وقت ہوا ہے آپ کے اظہار کا۔ رمضان کا ماہ مبارک ختم ہو گیا، آج 3 شوال ہے۔ ٹیکنیکلی عید ہے مگر عید مبارک کہوں کہ نہیں، یہ سوچنے پہ میں مجبور ہوں کہ اس عید پہ مبارک کیا ہے۔ انسان زندہ جانے، بچے، عورتیں زندہ جل گئیں، لوگ دیکھتے رہے۔ میں بات بغداد کی نہیں کر رہا، اس میں کم عمر بچے بھی تھے، کچھ چند ماہ کے بھی تھے۔ اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ وہ گناہگار ہیں کہ نہیں، بس ان کو جلا کے مار دیا گیا۔ میں بات کر رہا نہیں ہوں دمام کی۔ اور جب یہ لوگ بچے جل رہے تھے، جھلس کے مر رہے تھے، چیخ رہے تھے کہ کوئی انہیں بچائے، تو باہر ان کو آگ لگانے والے نعرے لگا رہے تھے اور خوشیاں منا رہے تھے۔ میں بات نہیں کر رہا سجرود کی پہاڑیوں پہ جہاں اسرائیلی بیٹھ کے غازہ پہ بم گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں گجرانوالہ کی، میں بات کر رہا ہوں پنجاب کی، میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی۔ گجرانوالہ میں کیا ہوا؟ 29 رمضان کی شب کو 2 گروپوں میں تصادم تھا۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں بالکل، مگر کیا یہ مکمل سچ ہے؟ شاید اس بات کا جواب ہم جاننا بھی نہیں چاہتے۔ تو جو سچ ہمارے سامنے ہے، جس پہ ہم اتفاق کر سکتے ہیں کہ یہ 2 گروپوں کا تصادم تھا، اسی کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اس پہ اتفاق کرتے ہیں۔ 29 شب کو جب یہ واقعہ پیش آیا تو طاق رات تھی، اور طاق راتوں کے بارے میں رمضان میں کہتے ہیں کہ انہی طاق راتوں کے اندر میرے پاک پروردگار اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر چھپا کے رکھی ہے، اور اپنی ہی کتاب نسخہ کیمیا ہے، ضابطہ حیات ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ یوں فرمایا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فجر تک یہ رات سلامت رہے گی، امن رہے گا۔ تو میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی صرف یہ مراد نہیں تھی کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ تمام امن قائم کر کے رکھیں گے اور مجبور کر دیں گے انسان کو کہ وہ امن میں رہے، بلکہ شاید کچھ توقع انسان سے بھی تھی، روزے دار سے بھی تھی کہ تم روزے میں ہو، تم روزے دار ہو، تم ضرور اپنے آپ کو برے کاموں سے دور رکھو گے، تم ضرور اپنے ضمیر پہ قابو پا رکھو گے، تم ضرور اپنے اندر کا شیطان بند کر کے رکھو گے، اور تم دنیا کے اوپر کوئی بھی نفرت یا کسی طرح کا کی دہشت نہیں پھیلاؤ گے، کسی طرح کی ہنگامہ رائی نہیں کرو گے، اور سب کچھ امن و اطمینان سے ہوگا۔ یہ کچھ اللہ تعالیٰ کی شاید توقع بھی تھی روزے دار سے، اور کچھ وعدہ بھی تھا رمضان کی برکتوں کا اور رحمتوں کا۔ مگر اس طاق رات کے اندر جب 2 گروپوں میں تصادم ہوا، ایک فیس بک کی آن لائن پوسٹ کو لے کے، اور سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ گھروں پہ پہنچے، اور وہ ایک مخصوص عقیدے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا گھر تھا جس کو آگ لگائی گئی، اور گھر میں جو جل کے لوگ مرے اس میں بشرا ہیں 54 سال کی، اس میں ہرا ہیں 7 سال کی، اس میں کائنات ہیں 8 مہینے کی، اور اس میں مبشرہ ہیں جو کہ حاملہ ماں تھیں، وہ خود تو ہلاک نہیں ہوئی مگر ان کا مس کیریج ہو گیا، ان کی جو کوکھ میں بچہ تھا وہ گر گیا، وہ بچہ جو کہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ گیا۔ یہ ہرا جو 7 سال کی تھیں اور یہ جو کائنات تھیں 8 مہینے کی، ان پہ تو روزے بھی فرض نہیں تھے، شاید ان کو تو اس وقت نماز کی تعلیم دینے کی عمر تھی، ان کو تو صحیح پتہ بھی نہیں کہ عقیدہ کیا ہے، مذہب کیا ہے، یہ تو کم سن بچے تھے۔ مگر جب ان کو جلایا جا رہا تھا تو باہر جو نعرے لگ رہے تھے ان کے گھروں کے، وہ تمام مذہبی نعرے تھے، وہ تمام کسی نہ کسی مذہبی ہستی کی یاد میں تھے، اور میرے ملک کے نوجوان خوشیاں بنا رہے تھے کہ انہوں نے کیا خوبصورت کارنامہ سر انجام دیا ہے ان معصوم بچیوں کو زندہ جلا کے رمضان کے اندر۔ اور پھر یہی نوجوان میرے ملک کے سوال کرتے ہیں کیا اسرائیل کے سینوں میں دل نہیں ہے؟ ایک ایسے سجرود کی پہاڑیوں پہ بیٹھ کے تالیاں مارتے ہیں، سیٹیاں مارتے ہیں جب غازہ پہ بم گرتا ہے، یہ کیسے غازہ کے کم سن بچوں کو اپاہج کر دیتے ہیں، سمندر پہ جب ساحل پہ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان پہ بم گرا دیتے ہیں؟ کیا یہ نوجوان بچے پاکستان کے سجرود کے پہاڑیوں پہ بیٹھے ان اسرائیلیوں کی طرح نہیں لگتے آپ کو؟ شاید نہ لگتے ہوں، مجھے تھوڑی بہت چھوی آئی ان کی، اس میں جو جابریت، جو باربیرزم انہوں نے دکھایا، جو انہوں نے غیر انسانی، غیر مذہبی چھوڑیے، غیر مسلم چھوڑیے، جو غیر انسانی فعل انہوں نے دکھایا، اس کی مثال شاید ہمیں نہ ملے، مگر اسی ادھورے سچ کے ساتھ کہ یہ 2 گروپوں میں تصادم تھا۔ ہمارا میڈیا، ہماری قوم اور خاص طور پہ ہماری حکومت صبر اور اس بات پہ اتفاق کرنے کو تیار ہے کہ یہ 2 گروپوں میں تصادم تھا، اور اس طرح کے تصادم تو ہوتے ہی رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر۔ اور
رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر جب یہ آخری 29ویں شب کو یہ واقعہ ہوا، پھر 29ویں رمضان ہوئی، جب ان لوگوں کو دفنایا گیا، ان کے جنازے ہوئے، اس پہ بھی ہمارا میڈیا، ہماری قوم اور ہمارے منسٹر خاموش رہے، ہمارے بڑے بڑے حکام خاموش رہے۔ آواز اگر اٹھائی تو اس میں سراہنے کی بات ہے کہ عمران خان نے ضرور اس کے اوپر ایک سنجیدہ اور ایک مثبت بیان دیا اس بات کے اوپر۔ پروگرام میں وقت ہوا اس وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور ناظرین، پروگرام کو